السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 88۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، غزہ کی فضا آج پھر سے پرسوگ تھی۔ ان چاروں لوگوں کو دفنا دیا گیا تھا اور دونوں بہنیں ابھی تک اپنے غم میں نڈھال دکھائی دیتی تھیں۔ اینان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی۔ کافی دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھی رہی۔ ان کے گھر کا ملبہ ہٹا دیا گیا تھا اور وہ اب اپنے ہمسائے میں رہ رہی تھی، جہاں بس یا ایک بوڑھی عورت ہی رہائش پذیر تھی۔ اینا کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ مغرب کی اذان سنتے ہی وہ ان لوگوں کو آخری دلاسا دے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس چلی آئی۔ گھر پہنچی تو یوسف لاؤنج میں ہی بیٹھا اپنے ٹیڈی بیئر سے کھیل رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اینا کے مجھے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ اتنا کچھ کھو کر مسکرا رہا تھا۔ اینا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب جلن تو نہیں محسوس ہو رہی؟ اس نے یوسف کے بال دیکھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر ہم اکٹھے مارکیٹ جائیں گے۔ اینا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مگر وہاں جانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا؟ یوسف نے پلکیں چپکی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی پلکیں اور گول گول آنکھیں، وہ بہت خوبصورت تھا۔ ہاں، اور میرے پاس پیسے ہیں؟ وہ ہنس دی۔ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اداس ہوا۔ کس نے کہا؟ اینا نے کہا تو یوسف نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ سلوہ نے پیسے بھیجے ہیں یوسف کے لیے ڈھیر سارے، اس نے رازداری سے کہا تو یوسف کی آنکھیں پوری پھیل گئیں۔ کیا واقعی؟ آپا نے؟ ہاں، اور تمہاری آپا چاہتی ہیں کہ یوسف دل لگا کر پڑھائی کرے، وہ پیسے بھیجتی رہا کرے گی۔ اینا نے مسکراتے ہوئے آج یوسف کو ایک اور بڑی خوشی دی تھی اور صوفے پر ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر جلدی چلو، میں آج کتابیں خریدوں گا۔ وہ ننھا سا لڑکا خوش تھا، بہت خوش۔ ہاں کیوں نہیں، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، تم کھیلو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی مڑنے لگی کہ یوسف اس کے گلے لگ گیا۔ اینا چھٹ گئی۔ کیا واقعی تمہیں امو نے نہیں بھیجا؟ وہ مدھم سی آواز میں بولا۔ اینا بول نہ سکی۔ اس نے تھوک نکلا۔ امو کے اللہ نے بھیجا ہے نا، کیونکہ امو نے اللہ سے کہا تھا کہ یوسف اکیلا ہے۔ اس نے یوسف کا چہرہ سامنے کیا۔ تو پھر میں اللہ کے پاس کب جاؤں گا؟ میں امو سے ملنا چاہتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا تو اینا کا دل مٹھی میں آیا۔ یوسف، کتنی بار کہا ہے کہ ایسے نہیں کہتے۔ امو چاہتی ہیں کہ یوسف یہاں خوش رہے، مگر مجھے امو کے پاس جانا ہے نا۔ وہ ضدی ہوا تھا۔ کتابیں لینے جانا ہے؟ اینا نے کنکیوں سے دیکھا۔ یوسف نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنی۔ یوسف نے کچھ سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اینا کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مسکرا کر اندر وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے وہ جائے نماز اٹھائے چھت پر چلی گئی۔ پرسکون سی تازہ سی ہوا چل رہی تھی۔ اس کا دل تھا کہ آج چھت پر نماز پڑھی جائے۔ اس نے ایک کونے میں جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے لگی۔ آج دل پرسکون تھا۔ جو دل ہمیشہ بے چین رہا کرتا تھا آج پرسکون تھا۔ اینا کو اپنے دل کی حالت پر تھوڑی حیرت ہوئی، مگر وہ خوش تھی کہ کم از کم اس کے دل کا غم کم ہو رہا تھا۔ اس کی اذیت میں کمی آ گئی تھی۔ شاید اس کو صبر آ رہا تھا۔ اس نے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ میری ماں تیرے پاس ہے، اس کا خیال رکھنا، اس پر رحمتوں کا نزول کرنا۔ مگر بابا؟ اینا کے حلق میں درد اٹھا۔ تکلیف کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے بابا کہاں ہیں۔ اللہ پلیز میرے بابا کو سلامت رکھنا، میرے بابا کی حفاظت کرنا۔ اس نے سسکتے ہوئے شدت سے دعا مانگی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے دعا کرتی رہی۔ پھر اس نے چہرہ باہر نکالا جو کہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح ہو رہے تھے۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں اب سورج غروب ہو چکا تھا، مگر ہلکی ہلکی سی روشنی موجود تھی۔ میرا غم بھی یوں ہی غروب ہو جائے، اس نے ڈوبے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہا۔ میرا غم شدید تھا، اس نے میرے دل کو جھلسا کر رکھ دیا۔
بالکل جیسے سورج کی تپش جھلسا دیا کرتی ہے، میرے دل کی سرزمین بھی اس کی تپش سے جھلس گئی ہے، اور میرے دل کی سرزمین پر کھلنے والا ہر خوشی کا پودا اس تپش سے جل جایا ہے۔ مجھے اس غم سے نجات چاہیے، اے سورج کو بنانے اور طلوع اور غروب کرنے والے رب۔ اس نے اپنی اللہ کو پکارا، میرے غم کو غروب کر دے، مجھے سکون بخش دے، اس نے جذب سے کہتے چہرہ چھپایا تھا۔ ڈور بیل بجی تو اینا چونکی، اس نے آئبرو سکیڑے، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ کیا قادر؟ اینا نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی جائے نماز اٹھائی۔ وہ آج کافی پرسکون تھی، اس کو لگا کہ آج اس کا ماضی غروب ہو گیا ہے، اس کو آج سکون مل گیا تھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یوسف؟ اینا نے پکارا، مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ یہ لڑکا کہاں رہ گیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے اتر آئی، لاؤنج میں آ کر اپنا سکارف ڈھیلا کیا اور جائے نماز وہیں ٹیبل پر رکھی۔ اس کا رخ مین ڈور کی جانب تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن چلتی جا رہی تھی، مگر دیکھا تو یوسف پہلے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف؟ میں دیکھتی ہوں۔ اس نے یوسف کو سائڈ پر کیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے سلویٰ کھڑی تھی، ایک چھوٹا سا بیگ اٹھائے۔ سلویٰ؟ اینا کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے دیکھا کہ سلویٰ کے پیچھے کوئی اور بھی کھڑا تھا اور اس کی اس جانب پشت تھی۔ آپا؟ یوسف حیران سا آگے بڑھا۔ یوسف میرے بھائی۔ سلویٰ نے آگے بڑھ کر یوسف کو گلے لگایا۔ دونوں بہن بھائی مل کر خوب روئے تھے۔ اینا نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ کون تھا جو پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا؟ تم کس کے ساتھ آئی ہو سلویٰ؟ یوسف الگ ہوا تو اینا نے سلویٰ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں ان کے ساتھ۔ سلویٰ نے اپنے عقب میں اشارہ کیا۔ اینا اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھی، وہ ایک ایک قدم اس کے قریب آ رہی تھی اور اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ کاش وہ یہاں نہ آتا، مگر اس کو آنا تھا۔ اس کو اپنے جواب چاہیے تھے، اس کو آنا ہی تھا۔ شکریہ آپ کا۔ اینا اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، وہ پلٹا نہیں۔ یوسف؟ امو کہاں ہے؟ سلویٰ نے ادھر ادھر دیکھا، یوسف نے اچنبھے سے اس کو دیکھا اور پھر وہ رو دیا۔ سلویٰ پریشان ہوئی اور یوسف کو پھر سے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا یوسف؟ امو نے ڈانٹا ہے؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ اینا کے دل میں درد اٹھا تھا۔ اس نے پلٹ کر سلویٰ کو دیکھا۔ اسی لمحے وہ بھی پلٹا۔ اس نے اینا کا نیم رخ دیکھا۔ اس کی آنکھیں آج بھی ویسے ہی سرخ تھیں جیسے اس دن تھی۔ وہ آج بھی غمگین تھی جیسے اس دن تھی۔ اس کا چہرہ آج بھی بجھا ہوا تھا جیسے اس دن تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید غم سے نکل آئی ہے، مگر حسن کو اس کا غم اس کے چہرے پر دکھائی دے گیا تھا۔ اس لمحے حسن کو اندازہ ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ اس نے اینا سے بہت کچھ چھین لیا تھا اور آج اس کو اینا کا خسارہ نظر آ رہا تھا۔ اس کو آج وہ شوخ اور چنچل سی لڑکی وہاں نہیں ملی تھی۔ اس کے ساتھ رہنے میں، جس کے ساتھ باتیں کرنے میں حسن کو مزہ آتا تھا، جس کو تنگ کر کے اس کو ستا کر حسن محفوظ ہوتا تھا۔ آج ایک ٹام نے اپنا جیری واقعے میں کھو دیا تھا۔ آج ٹام نے جیری کا سر کچل دیا تھا۔ اس کی خوشیوں کا سر کچل کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ایک شوخ اور خوش مزاج زندگی سے بھرپور لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ آج حسن خسارے میں تھا، ایک ایسے خسارے میں جس کی بھرپائی شاید ممکن نہ تھی۔ آج اس کے گلے میں بھی پچھتاوے کی رسی ڈال دی گئی تھی۔ وہ منہ کے بل گرا تھا کبھی نہ اٹھ سکنے کے لیے۔ اینا اچانک مڑی۔ مغرب کا وقت ختم ہوا، تاریکی نے اپنا راج بٹھا لیا، آج پھر سے سیاہی ہی سیاہی سے ٹکرائی تھی اور ڈوبتے سورج نے آسمان و زمین کو تاریک کر دیا۔ دنیا وہیں رک گئی تھی۔ شاید سیارے نے گردش روک دی تھی، یا پھر اس کی دنیا اتنی رفتار سے اس کے گرد گھومی تھی کہ اس کو اپنا وجود ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنے غم سے جیت گئی تھی، وہ تو اپنا ماضی بھلا چکی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ غم نے غم کو نگل لیا ہے، غزہ کے غم نے اس کے اندر سے محبت کے روگ کو نگل لیا ہے، مگر نہیں، اس کا غم ویسا ہی تھا، تر و تازہ، جس میں سے ابھی تک لہو رس رہا تھا۔ وہ اپنے غم سے نجات نہ پا سکی۔ وہ دونوں ساکت تھے، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک نے دل میں آگاہی کے طوفان برپا کر دیا تھا تو دوسرے کا دل جٹلانے کی کوشش میں تھا، مگر ایک چیز کا من کامن تھی اور وہ تھا ملال۔ کاش یہ سب نہ ہوتا، یا پھر کاش وہ سب نہ ہوتا، مگر یہ کاش تو بس کاش ہی بن کر رہ جاتا ہے، ایک ادھوری خواہش
ایک ناک مکمل خوشی، ایک زخمی پکار۔ اینا کی آنکھیں خشک تھی اور مقابل کی تاریک آنکھوں میں کچھ چمک رہا تھا۔ وہ مایا تھا، نمکین بے رنگ مایا۔ ابراہیم گھر میں داخل ہوا تو منال اور دینا لاؤنج میں ہی کھیل رہی تھیں۔ زہرا کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو منال نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ پہلے تو اتنی سی بیوی کا پوچھتے تھے، آج زہرا کا؟ خیریت ہے؟ ابراہیم نے کندھے گراتا تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بابا، شفا؟ دینا نے اداسی سے پوچھا تھا۔ ابراہیم نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ لے آؤ ان کو۔ منال نے بھی کہا تو ایک نظر سیڑھیوں کی جانب دیکھا اور پھر جس مقصد سے آیا تھا اس کا خیال مسترد کرتے وہیں سے پلٹ گیا۔ بابا ویٹ۔ دینا منال کی گود سے نکل کر بھاگی تھی۔ ابراہیم نے رک کر اس کو اٹھایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وہ دونوں باپ بیٹی ان لوگوں کو لینے چلے گئے تھے۔ منال نے سر چھٹکا اور اٹھ کر کچن میں آئی۔ زلیخا، کھانا تیار ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ زلیخا چولہے کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ ایک الیکٹرک سٹوو تھا جو کہ شاید خراب ہو چکا تھا۔ اوہو، ابھی ابراہیم آیا تھا، بتا دیتی میں الیکٹریشین کو بلوا لیتی۔ میرے پاس نمبر نہیں ہے اور سفیان بھی گھر نہیں ہے۔ وہ سخت چنجلائے۔ آپ ابراہیم کو فون کر دیں، وہ الیکٹریشین کو بھیج دے گا۔ زلیخا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ صفا لوگوں کو لینے گیا ہے۔ خیر، میں دیکھتی ہوں تم ایسا کرو کہ سلنڈر والا چولہا استعمال کر لو۔ جب تک الیکٹریشین نہیں آ جاتا کھانا تو تیار ہو جائے۔ سفیان کو بھوک لگی ہوگی اور ہم الیکٹریشین کا انتظار نہیں کر سکتے۔ منال کہتی باہر آئی تو زلیخا سٹور سے دوسرے چولہے لینے چلی گئی۔ اینا نے یوسف اور سلویٰ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اندر لے گئی اور دروازے کی جانب لپکا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بتاؤ نا اینا، امو کو کیا ہوا؟ امو کہاں ہے؟ سلویٰ اس سے سوال کر رہی تھی۔ صبح بات کریں گے۔ اینا نے سلویٰ کا بیگ اٹھا کر رکھا۔ سلویٰ نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کہاں ہے؟ کون؟ اینا کچن کی جانب چلی گئی۔ جس کے ساتھ میں آئی ہوں۔ اینا، وہ مہمان ہے، تم نے اس کو اندر نہیں آنے دیا۔ سلویٰ کو افسوس ہوا۔ وہ غیر ہے اور غیروں کو گھر کی 4 دیواری میں مدعو نہیں کیا جاتا۔ وہ درشتی سے کہتی کچن میں چلی گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ یوسف، تم بتاؤ امو کہاں ہے؟ سلویٰ پھر سے یوسف کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ صوفے پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ سلویٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنا کچھ چل رہا تھا دماغ میں کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پوچھے، کس سے پوچھے، کس کو کیا کہے، مگر جو سب سے اہم تھا وہ امو کا خیال تھا۔ بتاؤ نا اینا، امو کو کیا ہوا؟ امو کہاں ہے؟ سلویٰ سے سوال کر رہی تھی۔ سلویٰ، کیا کھاؤ گی؟ اینا کی آواز پر وہ چونکی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے اتنا ڈھونڈا تمہیں یوسف۔ سلویٰ اینا کی بات کا جواب دیے بنا یوسف کی جانب مڑی۔ اینا نے سر جھٹکا اور ان دونوں کے لیے کھانا بنانے لگی۔ یوسف خاموش تھا۔ کچھ ہی دیر میں اینا نے سلویٰ اور یوسف کو کھانا کھلا دیا۔ امو کہاں ہے؟ آخر کار سلویٰ پوری قوت سے چلائی۔ مر گئی ہے امو۔ یوسف اسی طرح چیخا تھا جو کہ کھانے کی میز پر ہی بیٹھی تھی شل رہ گئی۔ اس کو لگا کہ کسی نے اس کے بدن سے روح نکال لی ہو۔ اس معصوم جان پر وہ غم بہت بڑا تھا۔ اینا جو کہ برتن اٹھا کر سنک میں رکھ رہی تھی پلٹی اور آ کر سلویٰ کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ سلویٰ یک ٹک سی ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہی تھی۔ سلویٰ، میری جان، میری گڑیا، تم ٹھیک ہو؟ اینا نے اس کو پچکارا۔ اینا، سلویٰ کی بکھری سی آواز گونجی۔ وہ اللہ کے پاس گئی ہیں۔ تمہارے لیے جنت میں گھر بنانا تھا نا، اس لیے امو پہلے چلی گئی ہیں تاکہ وہ یوسف اور سلویٰ کے لیے جنت میں پیارا سا محل بنا سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر ممکن کہانی بنا رہی تھی۔ سلویٰ روتی رہی۔ اس کی وجہ سے یوسف کا غم بھی تازہ ہو گیا تھا۔ اینا نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو سلایا تھا اور ان کو کمرے میں سلا کر باہر لاؤنج میں آئی۔ وہ آ کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بے اختیار نگاہ دروازے پر گئی تو کیا وہ چلا گیا؟ وہ کیا کرنے آیا تھا؟ وہ جیل سے کیسے چھوٹا؟ ہزاروں سوال نے اس کو گھیر لیا تھا۔ پھر اینا زخمی سا مسکرائی۔ ایک کرپٹ اور ظالم انسان سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ قید خانوں میں تو لوگ رہتے ہیں جن کے پاس خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یا اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے نہ تو وکیل ہوتے ہیں اور نہ ہی مال و دولت، مگر وہ تو حسن کرداوی تھا۔
اس کے اشارے پر مصر چلتا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ کسی قید خانے میں رہ سکتا تھا؟ ہاں، تم اور قید خانہ، اچھا مذاق ہے۔ وہ ہنس دی، ضبط کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ قریشی ہاؤس کے باہر گاڑی آ کر رکی تو صفا نے اپنی چادر سنبھالتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے ساتھ یاقوت اور مرجان بھی تھے۔ وہ مزے سے گاڑی کے بونٹ پر دینا کو بٹھائے سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اکا دکا مہمان واپس جا رہے تھے۔ ابراہیم کو دیکھتے تو ایک آدھ سرگوشی ضرور کرتے تھے۔ ابراہیم ان کو اگنور کیے دینا کے ساتھ مگن نظر آتا تھا۔ ان تینوں کو آتے دیکھا تو دینا پرجوشی سے چلائی، بابا، شفا۔ ابراہیم اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ صفا غصے سے سرخ ناک سجائے چلی آ رہی تھی۔ ابراہیم نے بے چارگی سے دینا کو دیکھا، آج مطلع ابرآلود ہے، طوفان آ سکتا ہے۔ بابا، طوفان؟ دینا نے آنکھیں پوری کھول کر پوچھا۔ ہاں، تھنڈر اسٹارم، ابراہیم نے کہا تو دینا نے خوفزدہ ہو کر مزید آنکھیں پھیلا لی۔ صفا ان دونوں کے پاس آئے، گاڑی میں بیٹھو تم دو۔ اس نے یاقوت اور مرجان سے کہا تو وہ لوگ چپ چاپ آگے آ گئے۔ خیریت ہے؟ زیادہ گوشت کھا لیا ہے جو ناک کان گال سب سرخ ہو رہے ہیں؟ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ مسکراہٹ ضبط کی اس کی جانب پلٹا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ صفا غرائی۔ ابراہیم نے انجان بنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور معصومیت سے کندھے اچکائے۔ میں نے کیا کر دیا؟ دینا ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی، مگر اس کو اس وقت طوفان کا ڈر تھا کہ اگر طوفان آیا تو وہ بابا کے پاس چھپے گی یا شفا کے پاس۔ ایک معصوم بچے کو مار پیٹ کر پولیس کے حوالے کر کے بہت سکون مل رہا ہے۔ مل گئی آپ کو آپ کی انا کو تسکین؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے قدرے غصے سے بولی، ایک منٹ، کچھ الفاظ درست کر لو۔ ابراہیم نے مصنوعی سنجیدگی سے انگلی کھڑی کی۔ وہ بچہ نہیں تھا۔ دوسری بات، معصوم ہرگز نہیں تھا۔ تیسری بات، مار پٹائی پارک والوں نے کی تھی یار۔ وہ کندھے گرا گیا، جیسے میں تو کچھ جانتی ہی نہیں۔ آپ نے زریاب اور سعدیہ کے ساتھ مل کر یہ سب پلان کیا تھا۔ اللہ اللہ، آپ لوگوں کو ذرا خیال نہیں آیا؟ اس کی ماں بلڈ پریشر کی مریض ہے، اگر اس کو کچھ ہو جاتا، اللہ اللہ، تو اس کی ماں لوگوں کا خون نہ پیا کرے، بلڈ بھی نارمل رہے گا اور پریشر بھی۔ وہ منہ چڑھا کر بولا تو صفا کو مزید غصہ آیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے شفاق انسان ہیں آپ۔ اب ہو گیا، چلو دیر ہو رہی ہے، خود تو کھانا کھا لیا ہے، میں بھوکا پھر رہا ہوں۔ ویسے کیا تمہارے یہاں رواج نہیں ہے کہ داماد کے لیے کھانا بھیجنے کا؟ اس نے کان کو جاتے ہوئے مزے سے کہا تو صفا نے کڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسے سسرال کا کھانا کھانا بھی رسک ہی ہے، کیا پتا قیام قریشی زہر ملا دے۔ ابراہیم نے خوف زدہ ہوتے ہوئے جلدی جلدی سر جھٹکا۔ ابراہیم، اس کو اس طرح کوف زدہ دیکھتے ہوئے وہ مزید محفوظ ہوا۔ اب تمہاری سزا ہے کہ جا کر میرے لیے کھانا بناؤ گی، اور مجھ پر شک نہیں ہے کہ میں زہر ملا دوں گی۔ ماں کے سکیڑ کر بولی تو ابراہیم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ صفا نے تکان سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم ہنستے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا، اس کو گردن سے پکڑا اور ذرا سا قریب کیا۔ صفا جو کہ کچھ دیر پہلے آگ بھگولا ہو رہی تھی، ایک پل میں اس کا پورا وجود برف میں لگ گیا۔ کیا تم زہر دے سکتی ہو ابراہیم گورسی کو؟ اس نے محفوظ سے انداز میں سرگوشی کی۔ صفا نے سر چکایا، چہرہ خون چلکانے لگا تھا، مگر ہاں، تم مار ضرور سکتی ہو۔ صفا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ اپنے الفاظ سے، اس نے کہتے ہوئے صفا کی کنپٹی کو چھوا۔ وہ وہیں دم ساتھ گئی۔ آئندہ مجھ سے کچھ نہ چھپانا، آئی سمجھ؟ اس نے صفا کا چہرہ قریب سے دیکھتے ہوئے تائید چاہی۔ وہ بے گناہ تھا۔ صفا نے بے بسی سے دیکھا۔ نہیں تھا، یہ سمجھو کہ اس کے تمام گناہوں کی سزا اس کو آج ملے گی جو وہ آج تک کرتا آیا تھا۔ اور پتہ ہے، ایسے مردوں کی ہی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کے قصور دیکھنے کے بجائے دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، تاکہ کل کو اگر ان کے بیٹے کا کوئی سیاہ کارنامہ سامنے آئے تو وہ اپنے موقف پر قائم رہ سکے کہ بھئی لڑکی ہی خراب تھی، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ صفا نے غور سے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ اپنا نصیب گھر جا کر تسلی سے دیکھ لینا، اس نے ہنستے ہوئے دینا کو اٹھایا۔ صفا بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ واپس چل دیے خوبصورت سفر پر جن کو ساتھ ہی طے کرنا تھا۔ آسمان پر بادل چھا گئے۔ آج پھر سے غزہ کا آسمان برسنے کو تیار تھا۔ وہ معصوموں کی آہ و بکا کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ بادل چمکے تو ایک تیز روشنی سے بکھری اور اگلے ہی پل سناٹا ہوا۔ پھر ایک زوردار کڑاک کی آواز سنائی دی۔
اندر صوفے پر سمٹ کر لیٹی ہوئی اینا ہڑبڑائی تھی اور پھر بارش ہونا شروع ہوئی۔ آج شاید آسمان برسنے کے ریکارڈ قائم کر رہا تھا۔ اینا خوف زدہ سی وہیں دبکی بیٹھی تھی۔ کم آن اینا، اتنی بہادر بن کر تم اس بادل سے نہیں ڈر سکتی؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ مگر خوف تو خوف ہوتا ہے جو دل میں پہرا بٹھا لیا کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں لائٹ چلی گئی، ایمرجنسی لائٹس آن ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سلوا اور یوسف کو دیکھا، مگر وہ لوگ پرسکون سے سو رہے تھے۔ شاید یہ بادل کی گرج چمک ان کے لیے معمولی تھی۔ ان کو پرسکون دیکھا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ دوبارہ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی نیند تاریکی میں گھورتی رہی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل میں آتا ہر خیال، ہر وہم اس نے جھٹک دیا تھا۔ وہ چلا گیا ہوگا، اس نے جیسے خود سے چھپ کر سرگوشی کی۔ ہاں، ظاہر ہے چلا گیا ہوگا، آیا ہوگا اپنے کسی غلیظ کام کے سلسلے میں۔ اس نے حقارت سے بند دروازے کو دیکھا۔ دل کی ایک دھڑکن ایک بار پھر سے بڑھ گئی۔ نہیں انا، نہیں، تم اس طرح نہیں کر سکتی۔ اب اس کے نام پر تمہاری دھڑکنوں کا منتشر ہونا ناقابل معافی جرم ہے۔ اب تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو ڈپٹا۔ کچھ دیر مزید گزر گئی تو اس نے قدم بے اختیار صوفے سے اترے۔ اس نے خود کو ڈپٹا، ڈانٹا اور روکا، مگر وہ شاید اپنی ہی کنٹرول میں نہیں تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈور نوب گھمائی، ذرا سا دروازہ کھولا۔ کھول کر دیکھا تو اینا کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ وہ وہیں بیٹھا تھا اس کی چوکھٹ پر۔ اس جانب اس کی پشت تھی۔ اس کے اوپر بارش برس رہی تھی اور اس برستی بارش میں وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ وہ ہل تک نہیں رہا تھا۔ اینا کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر حسن نے مڑ کر دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا اور دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ ایک بلی جو کہ سڑک میں کوئی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، اس پر حسن کی نگاہ پڑی تو وہ بے اختیار اس بلی کو اٹھا لایا۔ خود تو وہ دہلیز پر بیٹھا تھا، مگر اس نے بلی کو وہاں موجود ایک چھوٹے سے ڈبے سے ڈھک دیا۔ وہ ایک پلاسٹک کا کارٹن تھا جو کہ اس بلی کے لیے کافی ثابت ہوا تھا۔ حسن وہیں دوبارہ بیٹھ گیا۔ بلی اس کارٹن کے اندر تھی، اس کو گھسیٹ کر ادھر ادھر جا رہی تھی۔ حسن دل سے ہنسا تھا۔ وہ کافی دیر بلی کی حرکات دیکھ کر ہنستا رہا۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم اس طرح چھپ چھپا کر اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ وہ ہنس دیا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ حسن نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ آسمان سے گرتی ہوئی بوندیں اس کو سکون بخش رہی تھی، ٹھنڈی بوندیں جو اس کے جھلستے ہوئے بدن پر گر کر اس کو آرام دے رہی تھی۔ کیا یہ رحمت ہے؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ آسمان کی جانب دیکھا۔ یہ تیرے پاس سے آ رہی ہیں، مگر یہ مجھ پر کیسے برس سکتی ہیں؟ میں تو اس قابل نہیں۔ وہ سرد تاثرات قائم کیے سوال کر رہا تھا، مگر رحمت برستی جا رہی تھی اور حسن اپنے سوال پوچھتا جا رہا تھا۔ اینا نے گھر کی ساری کھڑکیاں بند کر دی تھیں اور آخر یوسف اور سلوا کے ساتھ ہی لیٹ گئی، مگر وہ دل کی کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی۔ نفرت ہے مجھے اب تم سے۔ اس نے کروٹ لیتے ہوئے دل کی کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی۔ آئی مسڈ یو لٹل اسپائی۔ کھڑکی دوبارہ سے کھل گئی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اٹس اوکے لٹل اسپائی۔ اینا نے مزید کچھ کہنے کے بجائے خود کو تکیے میں چھپایا اور آنکھیں بند کر لیں، اس آس میں کہ شاید نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو جائے۔ آپ نے میرے بچوں کو عیدی نہیں دی ابھی تک، صفا نے نروٹھے پن سے کہا۔ مل گئی ہیں ان کو عیدی، ابراہیم گاڑی چلاتا ہوا پرسکون سے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے مڑ کر مرجان اور یاقوت کو دیکھا۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ بابا، کیا عیدی پہنچ گئی؟ مرجان کو اچانک یاد آیا۔ ہاں مل گئی، یہ دیکھو۔ ابراہیم نے موبائل نکال کر مرجان کے حوالے کیا۔ مرجان نے فوراً موبائل کھول کر گیلری دیکھی، کیونکہ اس کو بتایا کہ ویڈیو پیغام آئیں گے۔ اس نے ان بچوں کے ویڈیو پیغام دیکھے تو سرشاری سے یاقوت کو دیکھا۔ وہ بھی خوش نظر آتا تھا۔ بابا، کیا ہم ہر سال یہ کر سکتے ہیں؟ یاقوت نے خوش ہو کر پوچھا۔ صفا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ ابراہیم مسکرا دیا۔ ایک منٹ، مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ صفا نے باری باری ان سب کو دیکھا۔ یہ دیکھیں پریٹی لیڈی، ہم لوگوں نے اپنی عیدی غزہ کے بچوں کو ڈونیٹ کر دی۔ مرجان نے ایک ویڈیو نکال کر صفا کے سامنے کی تو صفا کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ یہ وہ بول نہ سکی۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں مرجان کے ہاتھ سے فون لیا۔ موبائل اسکرین پر اینا اور یوسف بیٹھے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اینا منصور حیات؟ ابراہیم نے بنا دیکھے اس کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا، مگر اینا وہاں کیسے؟ صفا نے جھٹکے سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔
وہ तिरछा सा मुस्कुरा दिया। सिफा ने पलकें झपकी। 1 मिनट इब्राहिम, वो करीबन चीखी थी। रिलैक्स, इस वक्त नहीं थी, यानी थी, मगर इस वक्त तक सामने नहीं आई थी। इसने ढके छुपे अल्फाज में बताना मुनासिब समझा। ऐना की बच्ची, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। सिफा का खुशी और हैरत के मारे बुरा हाल था। अगर मिल गई तो छोड़ना मत। और फिर से मुस्कुराया। कितनी झूठी निकली है। सिफा ने फिर से स्क्रीन को देखा। इसकी ड्यूटी में शामिल था। वो इस वक्त हमारे लिए काम कर रही थी, मगर हमें भी नहीं पता था। बस इसके बाप ने इसको एक मिशन दे रखा था, मगर अब कुछ अरसे से हमारे साथ ही होती थी। क्या मैं इससे बात कर सकती हूँ? सिफा ने काश से पूछा। वो इसकी सहेली थी, इतने से दिनों की साथी, मगर एक ऐसी सहेली जो भले कुछ दिनों की हो, मगर आपकी ज़िंदगी भर अपना असर छोड़ जाए। एक ऐसी दोस्ती जो भले मुख्तसर वक्त आपके पास रहे, मगर हमेशा आपके साथ रहे। कर लेना, वो बेनियाज अंदाज में बोला। सिफा की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कल फ़ोन कर सकूंगी इसको। इसने खुशी से मोबाइल गोद में रख दिया। चेहरे पर बार बार रंग से बिखर रहे थे। वो ऐना से क्या कहेगी, क्या बताएगी, क्या पूछेगी, सोच सोच कर ही वो खुश हो रही थी। इब्राहिम ने इसके तासुरात देखे तो गहरा मुस्कुराया। वो इसका हाथ थाम लिया। सिफा ने चौंक कर पीछे देखा। अमरजान और याकूत अब नींद की वादियों में झूल रहे थे, जबकि दीना कब की सो चुकी थी। इनको आदत है, इसने शोक लहजे में कहते सिफा का हाथ लबों से लगाया। जज्बात की एक लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। सिफा ने इब्राहिम का बाजू थामा और इसके कंधे पर सर टिका दिया। इनको आदत थी, मगर इस जगह अपनी माँ को देखने की आदत थी। वो बुझे से अंदाज में बोली, जैसे कोई मलाल सा हो किसी की जगह लेने का। तुम भी तो माँ हो, क्या नहीं हो? इब्राहिम ने उल्टा सवाल किया। सिफा ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा। वो विंड स्क्रीन के पार डोर पर निगाहें जमाए हुए था। हाँ। सिफा ने मध्यम से सरगोशी की तो इब्राहिम के लबों पर एक अलोही सी मुस्कान दौड़ी। इसने जरा सा बाएं जानिब झुककर हमेशा की तरह इसके बालों को छुआ। मेरे परफ्यूम की महक वाकई बदल गई है। इसने बालों की महक को महसूस करते हुए कहा तो सिफा के गाल एक बार फिर से सुर्खियां छलकाने लगे। जादू है ये तो वाकई। वो मुस्कुराकर इसको छेड़ रहा था। अच्छा, अब तंग ना करें। लो जी, अब इसमें तंग करने वाली क्या बात थी? तुम ये बात कहो तो रोमांस, और मैं करूं तो तंग। इंसाफ चाहिए मुझे योर ऑनर। इसने चेहरे पर बेचारी सचाई। सिफा खिलखिला कर हंसी। सारे रास्ते वो इसको किसी न किसी बात पर तंग करता आया था। आज शिराज मामू की फैमिली नहीं आई थी। इनको इनवाइट तो किया गया था, मगर वो लोग शायद किसी और दावत में चले गए थे, इसलिए इनका अगले दिन आने का इरादा था। आयत, लुक एट दिस। वो इस वक्त अपने कमरे में दाखिल हुई थी। आयत जो कि बेड पर अपनी स्केच बुक लेकर बैठी कुछ ड्रॉ कर रही थी, इसको देखकर करीबन चिल्लाई थी। आयत ने गर्दन उठाकर देखा तो मिराल के हाथ में एक न्यू वीडियो गेम था। यू नो व्हाट, कब से मैं इसको खरीदना चाहती थी, बट बाबा कहते थे एग्जाम्स के बाद, मगर मैंने आज ही इसको खरीद लिया। मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए थे ना। वो शौक से बताती हुई आकर अपनी कंप्यूटर डेस्क पर मज़े से बैठी। आयत फीका सा मुस्कुराई और दोबारा अपने काम में मगन हो गई। क्या तुम जेलस हो रही हो? मिराल ने वीडियो गेम का बॉक्स खोलते हुए तासुफ से पूछा था। आयत ने झटके से सर उठाया। नहीं तो मैं क्यों होने लगी जेलस? वैसे भी मेरा वीडियो गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो पेंटिंग और किताबों की शौकीन हूँ, और स्केचेस बनाना मेरा जुनून है। आयत ने ना चाहते हुए अपनी नीयत की सफाई दी। हाँ, मगर फिर भी नहीं मिराल, मैं जेलस नहीं हूँ। आयत तकान से कहती अपना काम करने लगी। मिराल के दिल में पता नहीं क्या आया कि इसने गर्दन मोड़कर देखा और फिर उठकर चलते हुए आयत के पास आई। आयत अपने काम में मगन दिखाई देती थी। मिराल ने अपनी पॉकेट से हाथ डाला और इसमें से कुछ पैसे निकाले। ये लो। आयत ने सर उठाकर देखा। इसकी आंखों में सवाल था। जो तुम्हें इब्राहिम अंकल ने दिए थे, डोंट वरी, मुझे बस 10,000 की ज़रूरत थी। तुम्हारे पैसे तुम रख सकती हो, बट जो बाबा ने दिए थे वो मैंने ले लिए। इसने कंधे उचका दिए। आयत इसको देख कर रह गई। इसमें भी तुम्हारी गलती थी। तुमने कहा था ना कि बाबा से 10,000 मांगना। इसने जैसे आयत पर मलबा डाला। आयत की नीली आंखों में गैर यकीनी थी। तुम ये रख लो मिराल, मुझे ज़रूरत नहीं।
میں اتنی بری ہوں کیا؟ میرال نے کہا تو آیت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور پیسے پکڑ لیے۔ گڈ، چلو آؤ ہم ساتھ میں کھیلتے ہیں۔ اس نے آیت کا ہاتھ تھاما۔ آیت مسلسل شوق کی کیفیت میں تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو میرال ایسے بیہیو کر رہی ہے۔ میرال نے اس کو گیمز کے رول سمجھائے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہ دونوں کچھ دیر تک کھیلتی رہی تھی۔ آیت نے چہرے پر انجانی سی خوشی تھی، غیر یقینی کے ساتھ ساتھ ایک خوشی تھی، کچھ مل جانے کی خوشی۔ کوئی اس کا اتنا ہی دوست کیوں نہ بن جاتا، مگر اس کو ہمیشہ میرال کا ملال رہتا تھا کہ وہ اس کی دوست کیوں نہیں بن سکتی۔ وہ دونوں ایک گھر میں ایک کمرے میں رہتی تھی، کیا ہوتا اگر وہ دونوں دوست بن جاتی؟ زندگی کس قدر حسین ہو سکتی تھی، کتنے زخم ایسے تھے جو بھر سکتے تھے۔ آیت، میرال نے کھیلتے کھیلتے اس کو پکارا۔ ہاں، وہ بھی کھیل میں مصروف سی تھی۔ کل ہم لوگ ساتھ والے پارٹ میں جائیں گے، مگر گھر میں کسی کو بتانا نہیں، اوکے؟ میرال کی بات پر آیت نے اچنبھے سے دیکھا۔ مگر میرال، ایسے کیسے؟ ماما بلا وجہ منع کریں گی، تم بس مت بتانا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ آیت کچھ لمحے سوچتی رہی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کی دوستی کی نئی نئی امپل کو مرجھانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے کہکے ان کے اندر آنے سے پہلے ہی گونجنے لگے تھے۔ منال اور سفیان گرسی لاؤنج میں بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کی ہنسی سن کر دونوں مسکرانے لگے۔ انہوں نے ایک سرشار سے نگاہ دروازے پر ڈالی جہاں سے ابراہیم اور اس کا چھوٹا سا خاندان اندر داخل ہو رہا تھا۔ پریٹی لیڈی، ویسے سانٹی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ کل رات کیسے آپ کو تنگ کر رہی تھی اور آج؟ مرجان ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ صفا نے اس کو گھورا جبکہ ابراہیم مرجان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ یعقوب بھی خوش تھا کیونکہ اس وقت صفا کا دل دکھا تھا۔ اس کی اصل حقیقت وہی جانتا تھا کیونکہ صفا نے اس کو سچائی بتائی ہوئی تھی، جبکہ مرجان تو بس اسی پر خوش تھا۔ اس عورت کی حالت خراب ہو گئی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کی کسی نے پٹائی کی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ منال نے مسکرا کر مرجان کو دیکھا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ صفا تھکی سی آ کر منال کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھک گئی؟ ہاں بہت۔ اس کی آنکھوں میں تھکان واضح تھی۔ کھانا کھا لو پھر سو جانا سکون سے، انہوں نے محبت سے کہا تو ابراہیم نے صفا کو دیکھا۔ ماما ابھی بھی اس کو کھانے کا پوچھ رہی ہیں؟ یہ لوگ نہ جانے کیا کیا اڑا کر آئے ہیں۔ بھوک تو مجھے اور دینا کو لگی ہے۔ ہم معصوموں کو کھانا کھلا دے اور دعا کریں گے آپ کو، دعا دیں گے آپ کو۔ ابراہیم نے اپنا پیٹ سامنے کیا۔ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر جتایا، ہاں تو تم بھی چلے جاتے اپنے سسرال۔ سفیان گرسی ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ کیوں؟ میری بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے۔ صفا کا منہ کھل گیا۔ سفیان گرسی نے چشموں کے اوپر سے دیکھا۔ اس کے باپ نے وہ گھوریاں ڈالی تھی مجھے کہ توبہ، مجھے لگا تھا کہ کھا جائے گا بنا نمک لگائے۔ صفا نے روحانسی ہوتے ہوئے منال کو دیکھا۔ ابراہیم مذاق کی حد ہوتی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے ڈپتا۔ اچھا ٹھیک ہے کھانا لگوا دیں، وہ تکان سے بولا تو منال اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لگا دیتی ہوں۔ صفا اٹھی۔ کوئی بات نہیں، تم تھکی ہوئی ہو۔ زلیخا اماں کہاں ہے؟ ابراہیم نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے سر میں درد تھا۔ کھانا بنا کر چلی گئی ہے۔ گرم ہی تو کرنا ہے کھانا، میں کر دیتی ہوں۔ منال اٹھنے لگی۔ آپ بیٹھیں، اس کو جانے دیں، اس نے اکیلے مٹن نوش فرمایا ہے، اب اس کی سزا ہے ہمارے لیے کھانا لگائے۔ ابراہیم نے دوبارہ اس پر حملہ کیا۔ صفا ناک سکیڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی اگر میرا پیٹ خراب ہوا نا تو یاد رکھیے گا، ان کی نظر لگی ہے میرے کھانے کو۔ وہ پاؤں پٹکتی کچن میں چلی گئی۔ ابراہیم کا کہکا گونجا۔ اچھا کیا ہوا تھا مرجان؟ کس کی بات کر رہے تھے تم لوگ؟ منال آپ نہیں جانتی، ایک عورت تھی، کل رات اس نے پریٹی لیڈی کو تنگ کیا، ان کو بری بری باتیں کی تھی۔ مجھے خاص سمجھ نہیں آئی مگر پریٹی لیڈی ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ پوری تفصیل بتانے لگا۔ سب لوگ غور سے اس کو سننے لگے تھے۔ مرجان کی بات سے زیادہ اس کے وہ تاثرات پیارے ہوتے تھے جو وہ اپنی گفتگو میں شامل کیا کرتا تھا۔ اگر کسی نے اس کی بات 10 بار بھی سن رکھی ہو تب بھی 11ویں بار سننے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ آنٹی لائٹر کہاں ہے؟ صفا کی کچن سے آواز آئی۔ لائٹر؟ الیکٹریشین آیا نہیں؟ ابراہیم نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، کہہ رہا تھا کہ اب صبح آئے گا، منال نے مایوسی سے بتایا۔ خیر گیس والا چولہا نکال لیا ہم نے۔ صفا وہ کیبنیٹ میں دیکھو۔ بتاتے بتاتے انہوں نے صفا کی بات کا بھی جواب دیا۔ وہ لوگ دوبارہ مرجان کی بات سننے لگے۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔
امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔